السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اس کی گواہی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حمزہ صاحب نے دی ہے، جو صدر ایوب کے زمانے میں قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ لدھیانہ میں رہتے تھے۔ ایوبی دور میں انہوں نے لدھیانہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، میں نے اس بھرم کی اولاد کے گھر جا کر دیکھا ہے جس کمرے میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس بھرم کی اولاد آج بھی اس کمرے کو لیپ پوت کر رکھتی ہے اور سلطان کے انصاف کا ذکر کرتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لدھیانہ شہر لاہور کے گورنر کے ماتحت تھا۔ گورنر لدھیانہ کے دورے پر آیا، ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کی نظر ایک ہندو کے گھر کے اندر جا پڑی۔ وہاں اس کی بیٹی موجود تھی۔ لڑکی انتہائی حسین تھی۔ لاہور پہنچ کر اس نے ہندو کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری پیادے ہندو کو گورنر کے دربار میں لے آئے۔ گورنر نے اس کی او بھگت کی اور کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو برہم یہ سن کر گھبرا گیا اور وہ ایک مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کر سکتا تھا؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس پر گورنر نے سخت لہجے میں کہا، لڑکی کی ڈولی تیار رکھو، فلاں دن بارات لے کر آ رہا ہوں۔ برہمن گھر آیا، بیوی کو ساری بات بتائی اور بولا، اب کیا ہوگا؟ وہ مسلمان، ہم ہندو، یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی ہوشیار تھی۔ اس نے کہا، ہندوستان کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، اس کے پاس جا کر اسی ساری بات بتاؤ، ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ ہندو نے لدھیانہ سے دلی تک کا طویل سفر کیا اور اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے ساری بات دہرا دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بارات آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ تاریخ معلوم کرنے کے بعد اورنگزیب نے کہا، عین تاریخ کے دن وہاں پہنچ کر تجھے انصاف دلا دوں گا۔ پھر برہمن کو انعام دے کر رخصت کیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اورنگزیب سلطنت کے کاموں میں کچھ ایسے الجھے ہندو کی بتائی ہوئی تاریخ بھول گئے۔ تاریخ میں صرف 3 دن رہ گئے۔ بادشاہ نے خواب میں اس ہندو کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، اس غریب برہمن کو بھول گئے؟ عالمگیر چونک اٹھے، اب اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ لاؤ لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیتے۔ اکیلے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر نکل پڑے۔ اس زمانے میں ہر 8 میل پر ایک ڈاک چوکی ہوتی تھی۔ تازہ دم گھوڑا تیار مل جاتا تھا۔ اورنگزیب پہلی چوکی پر پہنچے، وہاں نکارے پر چوٹ مارنے کا حکم دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ اس طرح ہر چوٹی پر نکارہ بجایا گیا۔ بادشاہ کو اگلی چوکی پر تازہ دم گھوڑا ملتا۔ اس طرح وہ بغیر آرام کے مسلسل سفر کرتے آخر لدھیانہ پہنچ گئے۔ ادھر ہندو اور اس کی بیوی مایوس ہو چکے تھے۔ اس کی بیٹی کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہندو نے دروازہ کھولا اور اورنگزیب کو کھڑے پایا، حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو اندر لایا۔ انہوں نے پوچھا، ابھی گورنر آیا تو نہیں؟ جی نہیں، بس آنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک کمرے میں بٹھا دو، جب گورنر آئے تو وہیں بھیج دینا۔ بہت بہتر سرکار، ہندو بولا۔ اس نے ایک کمرے کو لیپ پوت کر اورنگزیب کو اس میں بٹھا دیا۔ اتنے میں گورنر آ گیا۔ اس نے کہا، ڈولی تیار ہے؟ جی حضور تیار ہے، کمرے میں تشریف لائیے۔ گورنر کمرے میں داخل ہوا تو اورنگزیب عالمگیر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ سکتے میں آ گیا، اس سے اپنا انجام قریب نظر آنے لگا۔ اورنگزیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس طرح برہمن کو انصاف دلایا اور اسے انعام بھی دیا۔